الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے ہم سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے، اور ان راہبوں کے اندر وہ بحیرہ راہب بھی موجود تھا جس نے سفر شام کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا۔ آیت مبارکہ کے بارے میں بیان فرمایا، اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ تورات شریف ہم نے جن کو عطا فرمائی اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اس تورات شریف میں بیان کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی عظمت کو، تو وہ اسے تسلیم کرتے ہیں اور سرکار دو عالم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، تو قرآن پاک اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کی آخری کتاب ہے، اس کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، تیسرا یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں، چوتھا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور پانچواں یہ ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن پاک کے بنیادی حقوق ہیں کہ جنہیں ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، کہ قرآن پاک پڑھے بھی، سمجھے بھی، عمل بھی کرے اور دوسروں تک اسے پہنچائے بھی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں خطاب فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اس کے بعد فرمایا، اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ تو یہاں دو باتیں ہمیں پتہ چلی۔ پہلی یہ کہ نبی کی اولاد ہونا باعث شرف ہے،
کسی کے ساتھ نسبت ہونا یہ باعث شرف چیز ہے کہ یہاں پر اللہ عز و جل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کو جو ہے وہ بیان فرما کر ان سے خطاب فرمایا، تو یہ نبی کے ساتھ ان کی نسبت تھی، اس کو بطور خاص یہاں پر بیان کیا گیا۔ دوسری بات فرمایا اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو، تو اللہ عز و جل کے احسانات کو یاد کرنا، ان کا چرچا کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کا بکثرت ذکر کرنا، دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ حکم الہی ہے اور یہ منشاء شریعت ہے۔ تو جیسے بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کے احسانات کو یاد کرو، تو یہی حکم ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی اللہ عز و جل کے احسانات کو یاد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان جو ہم پر ہے وہ ہے کہ جسے اللہ عز و جل خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ عز و جل نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمت ہے، تو اس کو یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کا چرچا کرنا، اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی اللہ عز و جل کے احسان کو یاد کرنے کے زمرے میں داخل ہے اور یہ بھی منشاء شریعت ہے۔ اس کے بعد فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بڑائی عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں اللہ عز و جل نے تمام امتوں سے افضل بنایا۔ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں اللہ عز و جل نے تمام امتوں سے افضل بنایا، صالحین نیک لوگ ان میں بکثرت پائے جاتے تھے، تورات شریف پر عمل کرنے والے، انجیل پر عمل کرنے والے، یہ بہت زیادہ لوگ ان میں موجود تھے۔ تو چونکہ وہ انبیاء کی تعلیمات کے پیروکار تھے، کتاب اللہ کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے فرمایا انہیں ان کے زمانے میں سب سے افضل بنایا۔ تو یہ تب تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اب فضیلت کا معیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں اور آپ کی غلامی اختیار کرنے میں ہو گیا۔ اب کوئی یہودی عیسائی اگرچہ اپنی کتابوں کو مانتا ہو، ان پر عمل کرتا ہو اور ظاہری طور پہ بہت اچھے اعمال کرتا ہو، لیکن اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح ایمان نہیں رکھتا تو اس کا اپنی کتابوں پر ایمان رکھنا اور اس کا اعمال کرنا یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بالکل قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں بنیادی طور پر یہودیوں کا رد ہے، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہے وہ ہمیں بخشوا لیں گے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں۔ اگر تمہارا ایمان درست نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو چونکہ تم کافر ہو تو لہذا اب تمہیں کوئی شفاعت نفع نہیں دے سکتی اور اب تمہیں کوئی شخص بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہم مسلمانوں کی شفاعت یقیناً ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ شفاعت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ضرور ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے؟ تو اللہ عز و جل کی اجازت سے اس کی بارگاہ میں سفارش کی جا سکے گی۔ اور احادیث مبارکہ بکثرت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، شہید شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے، حفاظ کرام اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کریں گے۔ تو یوں اس طرح کی بکثرت روایات موجود ہیں کہ جن میں مسلمانوں کی شفاعت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا
میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا دے۔ اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں اس آیت مبارکہ کا جو سیاق و سباق ہے اور جو اس کے نزول کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ دونوں اور عرب شریف کے مشرکین یہ سب کے سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، ان کی نسل میں سے ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ احوال بیان فرمائے جن کے سامنے آنے پر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے دین کا حقیقی پیروکار ہے کون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی مستحق ہے کون، ان کا حقیقی وارث ہے کون، اور ان کی اصل تعلیمات کیا تھی۔ تو یہاں اسی کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، انبیاء کی بھی آزمائش فرماتا ہے تاکہ ان کے مرتبے بلند کرے، اسی طرح عام لوگوں کو بھی آزماتا ہے، اس کے پیچھے اور مقاصد اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ابتلا اور آزمائش تھی وہ مختلف طرح کی تھی، بہت سے شرعی احکام بھی تھے جن کا اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور آپ نے ان احکامات کو پورا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دیگر آزمائشیں ہوئیں جن کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، قرآن پاک کے اندر مذکور بھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح فرمائے، انہیں حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی بچوں کو جو ہے بالکل ایک ویران صحرا کے اندر چھوڑائیں۔ تو یہ جو احکام دیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں اور ان تمام امتحانات میں پورے اترے، آگ میں ڈالے گئے اس کے اندر بھی پورے اترے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کر دیا۔ جب انہوں نے مکمل کیا تو اب اللہ عز و جل فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا۔ تو یہاں امامت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اس سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبی تو آپ پہلے ہی بن چکے تھے۔ نبی بننے کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنے، نبی تھے تو نبی ہونے کے بعد ہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کے بعد ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا مسئلہ سامنے آیا۔ تو یہ سارے کام تو نبی ہونے کے بعد تھے۔ تو یہاں جو امامت کا ذکر فرمایا گیا تو اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی جو ہے وہ کچھ پیشوا بن جائے۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی تمہاری اولاد کے اندر جو کافر ہو جائیں گے ان کو تو اصلاً ہی دینی پیشوائی نہیں ملے گی، جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے ان کو کسی بھی صورت نبوت نہیں مل سکتی، اور جو قابل اور صالحین ہوں گے تو اللہ عز و جل جس کے جو مناسب ہوگا اپنی مشیت سے اسے عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند مزید شانیں بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع، لوٹنے کی جگہ اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سی چیزوں کا بیان فرمایا۔ پہلے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو، گھر سے مراد بیت اللہ شریف خانہ کعبہ، ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا،
تو خانہ کعبہ لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے کہ کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، پھر جاتا ہے، ایک مرتبہ عمرے سے ہو کے آتا ہے، پھر وہ دوبارہ جاتا ہے۔ اور جو شخص عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا نہ سکے، اس کے دل میں تمنا ضرور موجود ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے بار بار اس گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرما۔ تو یہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے کہ لوگ بار بار پلٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ اپنے دل کے اندر تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کی بار بار حاضری نصیب ہو۔ اور پھر اس گھر کو اللہ عز و جل نے امن بنایا۔ ہر میں ایک تو یوں امن بنا کہ اللہ عز و جل نے حرم شریف میں، یعنی بیت اللہ کے صدقے جو حرم کی سرزمین ہے، یہاں پر ہر طرح کی قتل و غارت گری کو شدید حرام فرما دیا، اور بہت سے ایسے کام کہ جو دیگر جگہوں پہ حلال ہیں یہاں پر حرام فرما دیے، جیسے حرم شریف کی حدود کے اندر شکار کرنے کو حرام قرار دے دیا، اسی طرح حدود کے نفاذ تک کو یہاں پر منع فرمایا گیا، اور بھی اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جن کا تعلق خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کے امن کے ساتھ ہے۔ مزید یہاں فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کی یہاں عظمت بیان کی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور پتھر ہونے کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک نقش قدم اس پہ جم گئے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارکین کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ تو چونکہ اس پتھر کا تعلق اللہ عز و جل کے ایک عظیم نبی کے ساتھ ہوا، اس پتھر کے اوپر اللہ کے نبی کے قدم لگ گئے، اب وہ پتھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو حکم فرما دیا کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں تم اس پتھر کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا وجود بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ جہاں ان کے نشان قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیاری ہو جاتی ہے۔ جیسے مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تو یہ مبارک ہو گیا اور اس کو مصلی بنانے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوڑ لگی کہ آپ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف تشریف لے جاتی تھی تو اللہ عز و جل نے وہاں کا طواف لازم کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی ان کا وجود مسعود جس جگہ پر ہوتا ہے وہ جگہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیاری ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں جہاں ان کا وجود مبارک ہوتا ہے وہ جگہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رحمت برسنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ عز و جل کی رحمت اترتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلمان ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور ان اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کی برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور یہاں پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہاں جو یہ فرمایا کہ اس جگہ کو مصلی بنا لو، اس سے مراد طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعتیں واجب ہیں وہ مراد ہے، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو تو اس سے مراد وہ 2 رکعتیں ہیں جو طواف کرنے کے بعد طواف کرنے والے پر واجب ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی کہ اس جگہ کو مصلی بنانے کا فرمایا۔ اب نماز پڑھنی ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت، اس عبادت میں تعظیم نبی کا پہلو موجود ہے کہ اس پتھر کے پاس پڑھنی ہے۔ تو جب آدمی اس پتھر کے پاس نماز پڑھے گا تو اس کو یہ تو تصور ہوگا کہ اس پتھر کو مرتبہ مقام کیوں ملا، تو گویا عین حالت نماز کے اندر اللہ عز و جل کے نبی کی تعظیم کا پہلو موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ تعظیم انبیاء یہ کوئی توحید کے منافی شے نہیں کہ انبیاء کی تعظیم کر لی تو معاذ اللہ توحید کے اندر فرق آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی تعظیم جو ہے یہ آدمی کے عقیدہ توحید کو مزید کامل بنا دیتی ہے، عقیدہ توحید کو مزید کامل بنا دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جب ایک پتھر کا تعلق نبی سے ہو تو اس پتھر کا مقام اتنا بلند ہو جائے تو جن افراد کا، جن شخصیتوں کا، جن ہستیوں کا دن رات اللہ کے نبی سے تعلق ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت کرام، آپ کی ازواج مطہرات،
کہ جن کا صبح و شام دن رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ تو اللہ عز و جل نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ان طہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس سے چند چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مطاف اور مسجد حرام شریف کو پاک رکھنے کا حکم دیا، اور اسی سے پتہ چلا مساجد کا ادب اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت، مسجدوں کا تعمیر کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور مسجدوں کو پاک صاف رکھنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے سامان اٹھا کر مسجد نبوی شریف کی طرف لے کر آتے تھے۔ تو مسجدوں کی تعمیر کرنا، فزیکلی ان کے اندر حصہ لینا اور ان کو پاک و صاف رکھنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے یہ بہت قدیم عبادت ہے، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ میرا گھر اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو پتہ چلا کہ یہ تب سے چلتا آ رہا ہے، اور اس سے بھی پہلے سے ہوگا کہ اعتکاف بہت قدیم عبادت۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ گزشتہ جو امتوں کی نماز تھی ان کے اندر سجدہ اور رکوع دونوں چیزیں موجود تھیں، تو گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کی نمازوں کے اندر بھی رکوع اور سجدہ یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت متعدد دعائیں مانگی، ان میں ایک دعا پہلے بھی گزر چکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تو مجھے پیشوا بنانے والا میری اولاد کو بھی بنا دے۔ تو وہاں اللہ عز و جل نے چونکہ فرما دیا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، ان کو میں امام اور پیشوا نہیں بناؤں گا، تو چونکہ پہلے ظالموں کے بارے میں منع کر دیا گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلی دعا فرمائی اس کے اندر صرف ایمان والوں کی تخصیص فرما دی۔ فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، کہ اے اللہ ان کو رزق عطا فرما، اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما جو ایمان والے ہوں۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی بھی ایمان والوں کے ساتھ تخصیص فرما دی۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ جدا ہے، دینی پیشوائی اور چیز ہے اور رزق کا معاملہ جدا ہے۔ فرمایا کہ میں من کافرہ جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو کچھ زندگی گزارنے کا سامان تو میں اس کو بھی عطا فرماؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، پھر اسے جہنم کی آگ کی طرف مجبور کروں گا اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ دیکھیے کہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ اب وہ بے آب و گیا، وہاں نہ پانی، نہ بیج، نہ کھیتی، نہ سبزہ، نہ نہریں، نہ کچھ اور، وہ بالکل لق و دق صحرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی۔ وہ دعا بارگاہ الہی میں کیسی مقبول ہوئی کہ اس کا نظارہ ہر وہ شخص اپنی آنکھوں کے ساتھ کر سکتا ہے جس کو مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے، کہ وہاں پر کھیتیاں نہیں، وہاں پر
دریا نہیں بہ رہے، وہاں پر کوئی نہری نظام نہیں ہے مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن اللہ عز و جل نے ساری دنیا کے پھلوں کو وہاں پر جمع فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوئی؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر خانہ کعبہ کا بیان ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا۔ یہ تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ شریف ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ لیکن سب سے پہلے خانہ کعبہ کس نے بنایا، اس کی بہت زیادہ اس کے اندر روایات ہیں۔ جو راجح روایت ہے وہ یہ ہے، جو سب سے معتبر روایت ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ اس کے بعد پھر طوفان نوح کے بعد جو نئی تعمیر فرمائے گی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، جس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ علامہ قسطلانی نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی، خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی، لیکن اس قول کو نقل کرنے کے بعد تفسیر جمل کے اندر علامہ سلیمان جمل نے فرمایا ہے کہ 10 مرتبہ کے بعد بھی تعمیر کعبہ کی روایات ملتی ہیں۔ تو بہت سے علماء نے تطبیق دی ہے کہ باقاعدہ تعمیر تو اتنی مرتبہ ہوئی، لیکن بعد میں ریپیئرنگ اور اس کی جو ہے کچھ مرمت وغیرہ کا کام جو ہے وہ مختلف اوقات میں ہوتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم تیرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، یہ جو عبادت کا کام کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ان کی عاجزی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا عمل تو یقیناً مقبول ہے۔ ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم کوئی عمل کریں، خانہ کعبہ کی تعمیر کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو جو مسجد کی تعمیر کرے یا جو اس طرح کا کوئی اور کام کرے تو عمل کرنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرے کہ یا اللہ یہ عمل میرا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ مزید دعا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مطیع و مخلص رہنے کی دعا مانگی۔ مطیع اور مخلص پہلے تھے، اب اس پر استقامت کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، تو یہ ان کا دعا کرنا بطور عاجزی کے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار رکھ، یعنی ہم بھی مطیع رہیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ تیرا مطیع رہے۔ تو پتہ چلا آدمی اپنے لیے دعا مانگے تو اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگے۔ دوسرا فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ تو اس سے ایک یہ پتہ چلا کہ جیسے عبادت کرنا ضروری ہے اور اس کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے طریقوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، تو اس میں بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ حج کے معاملے کے ساتھ اور خانہ کعبہ کے ساتھ بھی ہے۔ اب اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں لیکن حج کے اہم ترین مسائل سے غافل ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو میدان عرفات میں داخل ہی نہیں ہوتے،
میدان عرفات کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح طواف زیارت کے اندر، دیگر معاملات کے اندر بکثرت غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ ایسی غلطیاں کرنا حرام اور ایسے مسائل کا سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادتیں اور شرعی مسائل جو ہے وہ سیکھے۔ تو لہذا جہاں تک ہو سکے جو بھی آدمی کو معاملہ درپیش ہے اس کے بارے میں شرعی مسائل ضرور سیکھے۔ تو شرعی مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے۔ حدیث مبارک کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات کے اندر شرکت کرتے رہیں، اور جو ہمیں علم دین مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے وہ سیکھتے رہیں، اس پر عامل رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور ہمارا عمل بھی شریعت کے مطابق ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں جو دعا مانگی گئی ہے یہ دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کے بعد اب دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ اپنا حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری اولاد میں مبعوث فرما دے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس دعا کی قبولیت سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد مبارک بیان فرمایا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں حدیث مبارک نقل کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالی کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا حالانکہ حضرت آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں؟ فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، میں اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی۔ ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم، میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو یہاں دعائے ابراہیم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سرکار دو عالم کی تشریف آوری کی دعا مانگی، اس میں سرکار کے اوصاف بھی بیان فرمائے۔ فرمایا یعلمہم الکتاب، وہ پیارے نبی جو میری اولاد میں مبعوث کیے جائیں وہ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھائیں۔ حکمت سرکار دو عالم کی سنت جو ہے وہ حکمت ہے۔ حضرت قتادہ مشہور مفسر ہیں، ان کا فرمان یہی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور یہ نبی ان کا تزکیہ فرمائیں، انہیں پاک فرمائیں، انہیں صاف فرمائیں، ان کے باطن کی گندگیوں کو دور فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے یہ ہمارے نفوس کے تزکیے کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم ہمارے دلوں کو پاک فرماتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے تفسیر کے اندر بہت شاندار کلام کیا گیا۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں ستھرا کرے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات و خواہشات کی علائشوں اور ارواح کی کدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالی اس میں جلوہ گر ہو سکیں۔ تمام غوث، کتب
ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہا اور علماء، ان سب کا تزکیہ اسی پاک بارگاہ سے ہوتا ہے۔ تو گویا دلوں کی صفائی، دلوں کی تطہیر، دلوں کی پاکیزگی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوتی ہے۔ جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت ہے، اور جو سرکار دو عالم کی سنتوں کا جتنا عامل ہے، اور جس کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا مقرب ہے، اس کا دل اتنا ہی زیادہ پاک و صاف ہے، اس کا دل اتنا ہی زیادہ مزکہ ہے، اس کا دل اتنا ہی زیادہ مطہر ہے، اور اس کا دل اتنا ہی زیادہ پاک ہے۔ تو جو شخص اپنے دلوں کا تزکیہ چاہتا ہے، اس کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ دنیا کی جو محبتیں اور دنیا کی علائشیں اور دنیا کی جو آلودگیاں اور دنیا کی جو جھوٹی محبتیں ہیں ان کو ختم کرے، اور اپنے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کرے، اس کا دل اتنا ہی زیادہ پاک و صاف ہوتا جائے گا۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دلوں کا تزکیہ عطا فرمائے، دلوں کی پاکیزگی عطا فرمائے، دلوں کی طہارت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔